ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے، تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے، شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے، 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے، کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے، چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟
غروب آفتاب سے قبل۔ سوال ہے، ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزگرد۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ جودی پر کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی بھارت۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ سوال ہے، صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کن سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی سورتوں کو۔ سوال ہے، کس غزوہ کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی۔ جواب ہے غزوہ بدر۔ کن تین گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو تین گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ سوال ہے کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب ہے اس، ذبیان، غطفان، فرارہ۔ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ سوال ہے بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔
سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے نبی ہے جو 40 دن تک اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔ رمضان میں کون سی نماز پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے۔ جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کی نسل قیامت تک قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت دیر تک قیام فرماتے تھے۔ اس سے نفس امارہ کا بھی علاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المزمل میں ہے کہ تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں وہ لوگ بھی بآسانی تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں انسان نہیں کر پاتا، تو اس ماہ مقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نماز کا اہتمام کیجیے کیونکہ یہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت نماز عصر اور زمانہ۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ سوال ہے دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار کا نام بتائیں۔ جواب ہے سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تابوت میں پوشیدہ کر کے چھپا کر دفن کیا گیا، اور اس طرح تابوت میں چھپا کر دفن کرنا اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟
جواب ہے شبنم کے قطرے۔